بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں آپ کے سامنے اس چینل کی وساطت سے چند ایسے صاحب ایمان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جن کا ذکر سورۃ الکہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ چند صاحب ایمان جو لوگ تھے، یہ کون تھے اور کس زمانے میں تھے؟ تفسیر ابن ہشام اور البدایہ والنہایہ کے اندر یہ گفتگو موجود ہے، دیگر کتب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 یا 33 سنہ عیسوی کو جب زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے تو اس کے بعد کا یہ قصہ اور واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ اور یہ ایک ایسا دلچسپ واقعہ ہے، بڑا عجیب و غریب قصہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اعجاز کا اظہار ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے اللہ کی شان اور قدرت کیا ہے اور اس کا کرشمہ کیا ہے۔ اور یہ زمانہ تھا کہ ایک بادشاہ جس کا نام روایات میں، تفاسیر کے اندر، کتب کے اندر دقیانوس بادشاہ اس کو کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو ڈیسیس کہتے ہیں۔ یہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، کافر تھا، اور جب بھی کوئی یہ صاحب ایمان لوگ دیکھتا تھا ان کو کہتا تھا کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ دو، جس نبی پر تمہارا ایمان ہے اس کو چھوڑ دو۔ وہ اپنے مذہب کی طرف انہیں لانے کی کوشش کرتا تھا، مارتا تھا، قتل بھی کر دیتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ چند صاحب ایمان نوجوان جن کا ذکر سورۃ الکہف کے اندر موجود ہے، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ لوگ اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، یہ توحید پرست ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، نبی کی شریعت کو ماننے والے ہیں، تو اس دقیانوس ظالم بادشاہ نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو، اللہ کی توحید چھوڑ دو، اللہ پر ایمان کا انکار کر دو۔ تمہیں میں وارننگ دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیتا ہوں، سوچ کر آ کر مجھے بتاؤ، ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ تو وہ جو چند نوجوان تھے جن کی تعداد کا ذکر حدیثوں کے اندر، روایات کے اندر اکثر یہی ملتا ہے کہ وہ 7 لوگ تھے، وہ 7 صاحب ایمان تھے، اللہ والے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، اپنے نبی کی شریعت کے وہ تابع تھے، اور وہ بت پرستی سے وہ بہت دور تھے۔ تو وہ نکلے، انہوں نے سوچا، تو وہ چلتے ہوئے اندلس کے پہاڑ بڑے مشہور ہیں، ان کے اندر ایک غار تھی جہاں وہ موجود، جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، سورۃ الکہف۔ کاف کہتے ہیں غار والی سورت کو، یعنی غار، یعنی اس غار کے اندر وہ آ کر صاحب ایمان جو لوگ تھے وہ چھپ جاتے ہیں۔ جب وہ آ رہے تھے تو راستے کے اندر ایک چرواہا جا رہا تھا، وہ بھیڑ بکریاں، ظاہر چرواہے کے ساتھ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چرواہے کے ساتھ، ریوڑ کے ساتھ جو ہے ایک کتا ہوتا ہے، 1 یا 2 کتے، ایک کتا لازمی ہوتا ہے، اور وہ کتا اس چرواہے کے ساتھ، ریوڑ کے ساتھ وہ چل رہا تھا۔ جب یہ صاحب ایمان لوگ پاس سے گزرے تو کتے نے غور کیا یہ تو اللہ والے ہیں، تو کتے نے ریوڑ کو چھوڑ کر ان اللہ والوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو صاحب ایمان لوگ تھے، انہوں نے اس کو پیچھے کیا، مارا، لیکن وہ کتا پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اللہ عز و جل نے اس سے قوت گویائی عطا فرمائی، اور وہ کہنے لگا، اے اللہ کے بندو، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، تم جہاں کہیں بھی ٹھہرو گے میں تمہاری نگہبانی کروں گا، میں چوکیداری کروں گا، تمہاری حفاظت کے لیے میں تمہارے لیے پہرے دار بن کر رہوں گا۔ تو جب اس کتے نے پیچھا نہ چھوڑا تو وہ جو چند صاحب ایمان جو ہستیاں تھیں، جو اللہ والے تھے، اور وہ چلتے ہوئے اس غار کے اندر جا ٹھہرے۔ اور اس غار کا جو منہ تھا وہ نہ مشرق کی طرف تھا نہ مغرب کی طرف تھا، اور وہ شمالاً جنوباً وہ غار تھی، ترچھی تھی، یعنی ڈائریکٹ جو ہے سورج کی شعاعیں اندر نہیں پڑتی تھی۔ اب وہ اندر بیٹھ کر سوچتے ہیں اور خوف زدہ بھی ہیں
لیکن وہ اللہ کی توحید کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اللہ پر ایمان کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، اور وہ اللہ کے حضور گر گڑا کر عرض کرتے ہیں مولا ہماری حفاظت فرما، ہم پر کرم فرما کہ آج ہم اس حال میں ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں تو ایک ظالم بادشاہ جو ہے ہمیں قتل کی دھمکی دے رہا ہے، ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اسی گفتگو کے اندر وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے پھر وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، وہی ان کی پناہ گاہ تھی۔ جب وہ لیٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند ایسی طاری فرمائی کہ 309 سال گزر گئے، جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، سورۃ القاف کے اندر موجود ہے۔ یعنی 309 سال ان پر نیند طاری رہی، موت کا ذکر نہیں ہے، یعنی نیند طاری رہی، وہ ٹھہرے رہے۔ اس طرح کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ میں نے صاحب کا ویڈیو میں کیا ہے، ان پر تو اللہ نے موت طاری فرمائی تھی، 100 سال وہ ان پر موت رہی، لیکن ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند طاری فرما دی، اور وہ 309 سال۔ اب ذرا یہاں ایک تھوڑی سی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، دو روایات ہیں، ایک 300 سال کی روایات ہے، ایک جو روایات ہیں وہ کئی روایات ہیں 309 سال کی۔ اب ذرا میں یہاں ایک ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں، 300 اگر گنا جائے، 300 سال اگر گنے جائیں تو اس سے مراد سن عیسوی ہوگا، اس سے مراد سن عیسوی ہوگا، یعنی شمسی مہینوں کا اعتبار کر کے یہ 300 سال اس سے وہ عرصہ بنتا ہے۔ اگر قمری مہینوں کی تقویم یعنی کیلنڈر کا اعتبار کیا جائے تو اس سے 309 سال یہ بنتے ہیں۔ اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 33 یا 30 سال کے بعد جب انہیں زندہ اٹھایا گیا تھا، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ بہرحال یہ 3 صدیاں وہاں لیٹے رہے، اور جب اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھوک محسوس کروائی، تو ان کے پاس سکے موجود تھے، چاندی کی کرنسی موجود تھی، جس کے اوپر اس دقیانوس بادشاہ کا جو ہے فوٹو بنا ہوا تھا، اس کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اور وہ آپس جب اٹھتے ہیں تو آپس میں انہوں نے گفتگو کی، کہہ رہے تھے، اور ان میں ایک یملیخا تھا، بڑا سیانہ، بڑا سمجھدار تھا، اللہ کا ولی تھا، اور وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہم تو تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں، کوئی کہتا ہے آدھا دن ٹھہرے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم پونے دن آرام کرتے رہے۔ بہرحال یہی اسی سوچ بچار کے اندر وہ آپس میں گفتگو، اور اس گفتگو کا ذکر اللہ نے سورۃ القاف کے اندر، یہ جو آپس میں وہ کر رہے تھے، اللہ نے ان کا حال اور گفتگو کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور 300 سال تک جب وہ لیٹے رہے تو اللہ نے ان کی کروٹ بھی بدلی ہے، وہ سائڈیں بھی بدلتے رہے، اور ان پر موسم کے اثرات بھی آتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو، ان کے کپڑوں کو، یہاں تک کہ جو کتا پہرا دے رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، جو ہی ان کی آنکھ کھلتی ہے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ ایک شخص کو بھیجا جس کا نام یملیخا آتا ہے روایات میں، تو اس سے کہا کہ یہ جاؤ، ذرا دھیان سے جانا، ظالم بادشاہ ہے، کہیں ہمیں دیکھ نہ لے، ہمیں پکڑ نہ لے، دھیان سے جانا، ادھر ادھر دیکھ کے جانا، چھپ چھپا کر جانا۔ وہ کرنسی، وہ سکہ لے کر وہ ایک نان بھائی کے پاس جاتا ہے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، میں وہاں سے کھانا لے کر آؤں۔ جب وہ ایک تندور کے پاس وہ کھانا لینے گیا تو اس نے کھانا منگوایا، اور دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا کہ پہلے یہ ماحول نہیں تھا، پہلے یہ صورتحال نہیں تھی، ادھر ادھر اور علاقہ ہی بدل چکا ہے۔ بہرحال وہ اسی کشمکش، وہ بھی تعجب میں تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، ہم تو تھوڑی دیر کے لیے سوئے ہیں، ایک آدھ دن ہم نے آرام کیا ہے، اور یہ حالات ہی بدل گئے ہیں، یا تو اور لوگ آباد ہو گئے، دنیا ہی نئی لگ رہی ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، تو جب اس نے کھانا لے لیا تو اس نے وہی سکہ جو اس کے پاس موجود تھا، یملیخا کے پاس، اس نے وہ سکہ ان کو دیا، اس نان بھائی کو دیا، اس کھانے دینے والے کو دیا۔ اور جب اس نے وہ سکہ پکڑا، اس نے کہا اس سکے کے بنانے والے بھی مر گئے، یہ سکہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم نے حاشا للہ، کل ہم نے یہ کھجوریں بیچ کر یہ ہم نے کرنسی حاصل کی ہے۔
کل ہم نے یہ کھجوریں دے کر یہ ہمارے پاس، یہ کل کی بات، اس نے کہا نہیں کل کی بات نہیں، یہ تو صدیاں گزر گئی، یعنی 300 سال کے یہ پہلے کا، یہ دقیانوس کے زمانے کا یہ سکہ ہے اور اس کی یہ تصویر بنی ہوئی ہے۔ بہرحال لوگوں نے شور مچا دیا کہ اس نے کہیں سے چوری تو نہیں کی ہے، بادشاہ کا خزانہ تو نہیں لوٹ لیا ہے۔ بہرحال یہ شور مچا اور یہ قصہ بادشاہ وقت کے پاس گیا۔ وہ بادشاہ وقت بڑا ہی رحم دل تھا، توحید پرست تھا، آخرت پر یقین رکھنے والا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان رکھتا تھا، لیکن جب وہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا تو لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے، اور اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا اور دوبارہ اٹھانے پر وہ قدرت رکھتا ہے، تو لوگ اس کی بات کا انکار کرتے تھے۔ آخر کار اس کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کبھی تو اللہ اس بات کی تصدیق فرمائے گا، یہ شہادت دے گا کہ مرنے کے بعد وہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، جب یہ ملیخہ اور دوسرے ان کے ساتھی وہاں پہنچے بادشاہ کے دربار میں تو سارا واقعہ تفصیلاً بتایا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ دقیانوس بادشاہ کے دور کے یہ چند نوجوان ہیں جو صاحب ایمان تھے اور اللہ کی توحید پر قائم تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی تھی، اور 3 صدیاں وہ غار کے اندر لیٹے رہے۔ تو وہ سمجھ گیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یا اللہ تیرے اگر تو 300 سال سلانے کے بعد دوبارہ تو جگا سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی تو اسی طرح اپنے بندوں کو اٹھا سکتا ہے، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ بہر کیف اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اعجاز ہے، اس کا اظہار ہوا ہے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، تو لوگ ان کی بڑی عزت کرنے لگے، بڑا احترام کرنے لگے، بڑی عزت کی نگاہ سے کہ 300 سال پہلے کے یہ لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں، دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے یہ لوگ موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی دور کے یہ لوگ موجود ہیں ہمارے سامنے۔ تو لوگ انہیں بڑی عزت اور بڑے شرف کی نگاہ سے، یعنی 3 صدیوں کے بعد جو ہے لوگوں کا حلیہ، لوگوں کا لباس، لوگوں کا طور طریقہ بدل چکا تھا، لیکن ان کا طور طریقہ 3 صدیوں پہلے کا تھا۔ جس طرح آج لگا لیں، آج سے 1 صدی پیچھے چلے جائیں، لوگوں کے جو ہے وہ لباس اور تھا، رہن سہن اور تھا، لیکن آج جو ہے صورتحال کچھ اور ہے۔ تو معزز سامعین ناظرین، تو اس واقعے سے، اس قصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہے اپنے بندوں کی حفاظت فرما سکتا ہے، اور اس کتے کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی کہ جو اللہ کے ولیوں سے جڑ گیا۔ وہ 3 صدیاں وہ غار میں لیٹے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک بال کی بھی حفاظت فرمائی، ایک بال کو بھی نقصان تک نہ پہنچا، اور پھر وہ کروٹ بدلتے رہے، انہیں ہوا بھی ملتی رہی، اور پھر مزے کی بات کہ وہ سوئے رہے اور 300 سال انہیں بھوک محسوس نہیں ہوئی۔ ہم اگر سوئے ہوتے ہیں تو اگر ہمیں بھوک محسوس ہو تو ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ بچہ اگر سویا ہو وہ پیٹ بھر کر، جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو وہ رات کو اٹھ کر روتا ہے، چلاتا ہے بھوک کے لیے، پھر جب اسے خوراک دی جاتی ہے پھر وہ سو جاتا ہے۔ یعنی 3 صدیاں گزر گئیں، نہ بھوک کا احساس ہوا، نہ زمانے کے اثرات کا، نہ موسم کے اثرات کا احساس ہوا، اور وہ اسی طرح انہوں نے 3 صدیاں لیٹے لیٹے گزار دی۔ تو اور پھر یہی نہیں، پھر جس کتے نے ان سے نسبت کر لی ہے اللہ نے اس پر بھی یہی کنڈیشن طاری رکھی، اور وہ بھی سکون سے وہ سویا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ اور اس کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اس کی ادا کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ وہ اپنی اگلی کلائیوں کو بچھا کر وہ غار کے دہانے پر اللہ کے ولیوں کا چوکی دار بن کر بیٹھا ہے۔ اسی طرح آج ہمارا یہ عقیدہ ہے معزز سامعین و ناظرین، میں یہ ایک پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، آسان تعلیم قرآن کے ذریعے میں آپ کے سامنے ایک میسج چھوڑنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو ان سے جڑ جاتا ہے اللہ ان کی بھی، میرے جیسے گناہ گاروں کے بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قصے سے،
عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ ایسا بے مثل قصہ ہے، یہ تو ایک عجب قصہ ہے نا، قرآن مجید میں آتا ہے۔ کیا آپ کو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے بڑا عجیب و غریب ہے؟ یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک چھوٹی سی نشانی ہے، اس سے عجیب و غریب ہزارہا ایسے قصے موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس گفتگو سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔